ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. بعد از اینکہ حمد اور درود ہے پیغمبر اور ان کی آل پر کہ خداوند متعال بھی ملائکہ سمیت پیغمبر اور اس کی آل پر درود بھیجتے ہیں، ہم بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اس پہلے خطبے میں پیغمبر پر اور ان کی آل پر، اور دوسرے مرحلے میں آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. معرفت شناسی میں کہ آپ نے چیزوں کی پہچان کرنی ہے تو وہ پہچان کے لیے ایک درونی کوئی میزان چاہیے جس سے صحیح اور ناصواب غلط کا پتہ چلے. ساری چیزیں ایک ہی طرح سے پیش ہو رہی ہوتی ہیں. علوم بھی دو قسم کے ہیں، علوم نظری بھی ہیں، علوم عقلی بھی ہیں. علوم نظری کے متعلق جیسے کہتا ہے کہ ینبغی ان یعلم، ان کی شان میں سے ہے کہ ان کو جانا جائے. اس میں ابتدائی ترین جو قضیہ ان میں ہوتا ہے وہ اجتماع نقیضین محال ہے، وجود اور عدم مساوی نہیں ہے. کچھ علوم اس قسم کے ہوتے ہیں، مثل طبیعی علوم ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، آپ کسی ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں کہ اس میں آخر نتیجہ اس کے جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ بھی ویسے ہی ہو، جو آپ نے اس کا برعکس نتیجہ بھی وہ ہو، تو وہ علم موجود ہی نہیں، وہ تو شک ہے. علم وہ ہے کہ جو انکشاف ہو، یقین ہو. تو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں ما ینبغی ان یعلم ہے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں ما ینبغی ان یعمل ہے، چاہیے کہ انہیں انجام دیا جائے. تو ان علوم کا جو علوم نظری ہیں ان کا ابتدائی ترین قضیہ اجتماع نقیضین محال ہے، تو ان کا العدل حسن والظلم قبیح، یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اخلاق کی بنیاد خواہ اخلاق شخصی ہے، خواہ اخلاق خانوادگی ہے، خواہ سیاست ہے، اس سب کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ العدل حسن والظلم قبیح. انٹرنیشنل لا بھی اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جو اصول فقہ میں بھی مطالب اس چیز کی طرف جاتے ہیں. تو یہ علم کو اگر آپ نے لینا ہے، خواہ علوم عملی ہوں خواہ علوم نظری ہوں، تو ایک پہچان کی ضرورت ہے، ایک درونی پہچان چاہیے، ایک میزان چاہیے کہ جس میزان کے ذریعے سے آپ کے نقش آپ کے دل کے اوپر نقش ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تقوی اختیار کرو گے، خدا آپ کو وہ فارق عنایت کرے گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ درست ہے، یہ غلط ہے. تقوی نہیں ہے، یہ فارق تمہیں نہیں مل سکتا. بعبارت اخرى، ایک ہمارے پاس قضیہ ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس تصدیق ہوتی. قضیہ کیا ہے؟ قضیہ تو قضیہ ہی ہے نا، یعنی کیا؟ اثبات المحمول للموضوع. جس بھی مورد میں ہو یا محمول کو ایک موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور تصدیق کیا ہے؟ تصدیق یہ ہے کہ آیا اس محمول کو جو اس موضوع کے لیے ثابت ہے اپنی جان کے ساتھ بھی باندھا ہے یا نہیں. اللہ ایک ہے، ممکن ہے کافی سارے لوگوں کو پتہ ہو. آیا واقعاً قلب جان میں بھی یہ اتارا ہے؟ آیت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ دوسروں کا گوشت کھاتا ہے. علم تو حاصل ہو گیا، آیا قلب جان میں بھی اتارا ہے؟ وہ نظر کھلی ہے کہ واقعاً جب غیبت ہوتی ہے تو آپ کسی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے مومن بھائی کا.
یہ قلب جان میں بھی اترا ہے. مہم یہ ہے، حدیث ہے کہ رب عالم قد قتل علمه وعلمه معه لا ينفعه. طلاب کو اس کو اپنے قلب میں اتارنا چاہیے. کفایت نہیں کرتا کہ آپ لگا کی حد تک سیوطی پڑھ جائیں، آپ لمحہ پڑھ جائیں، فلانی چیز پڑھ جائیں اور از لحاظ اخلاقی کچھ بھی نہ ہو. میرے لیے عجیب تھا، میرے لیے جب ہم طلبگی میں کوئی بحثہ عرفانی میں جاتے تھے تو یہاں پر اس احیاء کتاب لکھ دی گئی. اب جس کے لیے بھی لکھی گئی کتاب الاحیاء لکھی گئی، اس میں وہ بتاتا ہے یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، عرفان کی منازل بھی بتاتا ہے. اور جب امیر المومنین کے متعلق آتا ہے، امیر المومنین کے تشیع کے متعلق آتا ہے، کہتا ہے یہ رافضی ہیں. میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ از لحاظ عرفانی یہ سارے مطالب بیان کرتا ہے، اور جب حق مطلب کو بیان کرنے کی ٹائم آتا ہے تو یہ ایک دم سے یہ دوسری بات کیوں بیان کرتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. رب عالم قد قتله علمه وعلمه معه لا ينفعه. رب عالم قد قتله جهله. رب عالم قد قتله جهله. علم و جہل تو جمع نہیں نہ ہو سکتے، یہ اجتماعی نقیضین ہے. لیکن حدیث کیا کہہ رہے؟ رب عالم قد قتله جهله. بعض عالم ہیں کہ ان کے جہل نے ان کو برباد کر دیا. بھائی عالم ہے تو پھر جاہل کیسے؟ عالم ہے تو پھر جاہل کیسے؟ ہاں وہ جو عالم ہے صرف اس کو محمول للموضوع کا پتہ ہے، لیکن اس کو جان میں بٹھایا نہیں، جان میں نہیں بٹھایا. پتہ ہے قرآن میں یہ مطالب بھی ہیں، یہ مطلب بھی ہے، فلاں مطلب بھی ہے، یہ مطلب اخلاقی بھی ہے، یہ بھی پتہ ہے غیبت حرام ہے، یہ بھی پتہ ہے نمیمہ حرام ہے، یہ بھی پتہ ہے کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا حرام ہے، کسی کا مال کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پتہ ہے اثبات محمول للموضوع بما ہوا قضیہ مبتدا اور خبر کے فعل اور فاعل کے، یہ پتہ ہے، یہ عالم ہے، اس کا اس چیز کا عالم ہے، اسے پتہ ہے اس بات کا، لیکن جاہل ہے اس بات کا. کیوں؟ کیونکہ اس مطلب کو، جو اس قضیہ کو جان کے ساتھ نہیں باندھا. تبھی تو حدیث ہے رب عالم قد قتلہ جہلہ. بعض عالم ہے کہ اس کے جہل نے اسے مار دیا ہے، برباد کر دیا ہے. وہ اللہ اگر اس جہل سے مراد وہی علم کا عدم علم لے لوں تو یہ اجتماعی نقیضین ہو جائے گا. علم و جہل تو ایک جمع میں مساوی نہیں ہو سکتے، تو یہ جہل سے مراد کچھ اور ہی لینا پڑے گا کہ علم ہے مطالب کا، ساری چیزیں جانتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. رب عالم قد قتلہ جہلہ. بعض اوقات آدمی آپ کے حوزے میں جاتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے، مدرسہ علمیہ میں جاتا ہے، تقریریں کرتا ہے، نماز ہائے جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو ارشاد کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، خود تو خالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ دے، واقعا خدا کے حضور سے پناہ مانگتے کہ بیان کر رہا ہے، خود یہ لقلقۂ زبانی کی حد تک ہے. قد قتل، برباد کر دیا ہے. کر قیامت کے دن یہ زیادہ سخت ترین عذاب کے اندر ہے. قد قتلہ جہلہ وعلمہ معہ. علم اس کے ساتھ ہے، لا ینفعہ، یعنی ایسے جیسے کسی کے پاس نہر بہہ رہی ہو اور وہ پیاسا ہو. وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی، وہ فرعون جیسا ہے، وہ شداد جیسا ہے. ہاں آیات قرآنی ہے، صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ. آیات کی طرف اور کیا؟ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ. انہوں نے تو حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون نے کہا تھا نا کہ یوم الزینہ جمع ہو جانا، یوم الزینہ سارے جمع ہو گئے تھے، تو اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے رسیاں پھینکی، رسی سانپ بن گئے. تو حضرت موسیٰ نے، وہ تو ان کو پتا تھا یہ رسیاں ہی ہیں، ان کو پتا تھا یہ چابک دستی ہو رہی ہے یہاں پر،
لیکن جو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا تو واقعاً اژدہا میں تبدیل ہوا تھا، اس نے واقعاً ان جو چیزیں تھیں ان کو کھا لیا تھا. یہ نشانیوں کو وہ جانتے تھے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. یہ ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا، مرعا ہونا، مسمع ہونا، ایک ہوتا ہے بصیرت تک پہنچنا. یہ جو بصیرت ہے یہ قلب کی آنکھ کھلتی ہے. ایک ہوتا ہے رؤیت ہے، یہ آنکھ بدنی کھلتی ہے. ایک ہے بصیرت ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے. یہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا یعنی قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. باوجود ان کو پتا تھا کہ یہ آیات نشانی اللہ کی نشانیاں ہیں، ہماری آیات ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ یہ سحر مبین ہے، یہ جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. یہ وَاسْتَيْقَنَ وہی ہے جیسے استکبرہ، یہ بعض اوقات طلب پر دلالت کرتا ہے الف سے، اور 3 میں باب استفعال میں، یہاں پر غلبہ بعض اوقات مبالغہ پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر یہ اسی مورد میں ہے، یہ مبالغہ کے معنی میں ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہونے سے انکار کر رہے تھے، لیکن قلب کیا کہہ رہا تھا؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. دل اس میں پورے یقین پر تھا کہ یہ واقعاً اللہ کی نشانی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی فرعون کو اور اس کے خواص کو یہ یقین تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو معجزہ ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وہی رب عالم قد قتلہ جہلہ وعلمہ معہ لا ینفعہ. اس فرعون کے پاس اس کو پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کر دیتا ہے. علمہ معہ، علم اس کے پاس ہے، لا ینفعہ. آیت کری وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. ان کے نفوس یقین پر تھے کہ یہ موسیٰ جو بھی بول رہا ہے یہ حق بول رہا ہے، اور یہ واقعاً عصا اژدہے میں تبدیل ہوا ہے اور اس نے ان کو کھایا ہے. لیکن وہ پھر بھی وَجَحَدُوا بِهَا، پھر بھی انہوں نے اس کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ قضیہ کی حد تک تو مانتے ہیں، تصدیق کی حد تک، ایمان کی حد تک نہیں جاتے. ظلماً وعلوا، ظالم ہے یہ. عدالت کیا ہے؟ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا. اگر آپ نے امیر المومنین کو جو حق ہے اس کو نہ مانا، آپ نے ظلم کیا ہے. پیغمبر جو حق ہے نہیں مانا، آپ نے ظلم کیا ہے. موسیٰ جو حق ہے نہیں مانا، آپ نے ظلم کیا ہے. فرعون نے ظلم کیا ہے. وَعُلُوًّا، استعلاء دکھایا. یعنی آپ جب اہل بیت کا انکار کر رہے ہوتے ہو، ان کی ولایت کا انکار کر رہے ہوتے ہو، آپ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہو اور استعلاء بھی دکھا رہے ہوتے ہو، استکبار بھی دکھا رہے ہوتے ہو. ظلماً وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. جب نہیں مانا، موقع بھی دیے. اللہ موقع بھی دیتا ہے، یہ نہ کہو کہ اگر آپ ایسے تو موقع نہیں دے گا. موقع بھی دیتا ہے، ٹھیک ہو جاؤ، انسانیت اختیار کرو. جب نہیں اختیار کی، فانظر، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد برپا کرنے والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. وہ پانی کے اندر ان کی سارا. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. یہ مکالمہ ہے حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ. لقد علمت، موسیٰ فرعون کو کہتے ہیں لقد علمت، تجھے پتہ ہے، تجھے پتہ ہے ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ یہ چیزیں نہیں آئی مگر زمینوں اور آسمانوں کے رب کی طرف سے. بصائر، بصائر یعنی کیا؟ یعنی تجھے بصیرت ہے نہ رؤیت ہے. بصائر یعنی بصیرت کی حد تک تم جانتے ہو. یہ طلاب کے لیے آخر یہ آیات کہ آپ بعض وقت پڑھتے ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل سے دور ہیں. بالکل فرعون کی مثال ہے، فرعون کی سیرہ ہے. بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَصْبُورًا، اور اے فرعون میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم مسبور ہے. مسبور کے بعد ایک حدیث ہے ابن عباس سے، وہ بھی امیر المومنین سے علی الظاہر نقل کرتا ہے اکثر. ابن عباس وہ شاگرد ہے امیر المومنین میں سے ہے کہ مسبورہ، بعض نے کہا اس کا ترجمہ کیا ہلاک ہے. نہیں، مسبور یعنی کیا؟ قلیل العقل ہے، یعنی تیری عقل تھوڑی ہے.
وہ کہتے تھے پیغمبر کو وما انت بنعمت ربک، وہ کہ تو پیغمبر جو ہے تو جو ہے نا یہ تو مجنون ہے. خداوند متعال کیا فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی علم کے مقابلے میں جہل ہے. ایک ہوتا ہے علم، خواہ علم نظری ہو خواہ علم عملی ہو، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جہل. اور ایک ہوتا ہے عقل، عقل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جنون. علم نظری اور علم عملی میں آپ نے کیا دیکھنا؟ یا آپ کو پتہ ہے مطلب کا علوم عملی میں یا علوم نظری میں، یا آپ اس سے جاہل ہیں. اگر ہمارا کیا ہے تصدیقی حد والا کہ یہ جو علم عملی میں حاصل کیا، یہ جو علم نظری میں حاصل کیا، اس کو اپنی جان کی حد تک لے گئے ہو یا نہیں لے گئے ہو؟ اگر لے گئے ہو تو عاقل ہو، اگر نہیں لے گئے ہو تو مجنون ہو. یہ تمہارا جنون ہے. انسان جنون کی حد تک ہے. وہ پیغمبر کو کہتے ہیں، قرآن تو کل کتاب اخلاق ہے نا، وہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ تو مجنون ہے. خدا متعال کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون، تو اللہ کے فضل سے، اپنے رب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور یہ مجنون ہونا، اور یہ کہ یہ مجنون ہے، اور مجنون کیوں نہ ہو، یہ ہے مجنون. بھائی جو بندہ جسے پتہ ہے از لحاظ علم عملی کے، علم نظری کے، اس نے جا کے قرآن کا علم حاصل کیا، بولو دل میں نہیں بٹھایا. طالب علم تھا، استاد کے پاس گیا، یا پیغمبر کے حضور میں تھا، یا اہل بیت کے حضور میں تھا، یا کسی جگہ سے اس کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم خدا کی وحدانیت حق ہے، ہاں مانتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اسے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے جناب؟ اس کا نتیجہ جہنم ہے. امیر المومنین کی ولایت اور پیغمبر کی رسالت کو قبول کر رہے ہیں، نہ قبول کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم ہے. جہنم ہے. اور پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار، تو اسے مجنون ہی تو کہیں گے. یہ بندہ مجنون ہے، یہ عقل سے خالی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. اور جہنم کی صورتحال کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ، یہاں پر تو چلو ایک دفعہ بم دھماکہ ہوا، آدمی مر گیا، گولی لگی، آدمی مر گیا، ایک دفعہ مرنا ہے نا. تو وہاں پر کیا ہے؟ کلما نضجت جلودن، کہ جب بھی ایک دفعہ ان کی جلود کو وہ جو جلا دیا جاتا ہے نا، ان کی جلد جل جاتی ہے نا جہنمیوں کی، بدلناہم، ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں غیرہا، اور جلد دیتے ہیں، پھر دوبارہ مرتا ہے. پر یہ بے وقوف ہے، عاقل نہیں ہے نا، یہ معقول آدمی نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، از لحاظ علم عملی کے، اثبات القضایا کے لحاظ سے، محمول للموضوع کے ثبوت کے لحاظ سے اس علم نظری اور علم عقلی کو حاصل کر چکا تھا، لیکن جان میں نہیں بٹھایا تھا. گیا تھا اس حوضے کے اندر، جا کر اس اساتید کے سامنے تلمذ کیا تھا، جا کے پڑھا تھا اس نے، جا کے نماز ہائے جمعہ میں جا کر اس نے علم حاصل کیا تھا. عالم دین کے پاس اس نے بار بار ان باتوں کو سنا تھا، لیکن جان میں نہیں بٹھایا تھا، اس کے برخلاف عمل کیا تھا. تو پھر جب اس برخلاف عمل کیا تو یہ بے وقوف ہی تو ہے، یہ عاقل نہیں ہے. یہ عاقل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جاہل ہے؟ نہیں، مجنون ہے. وہاں پر عالم اور جاہل کہیں گے علم نظری اور علم عملی میں. اس جگہ پر جب جان میں نہیں بٹھایا تو کہیں گے، اگر جان میں بٹھا لیا تو کہیں گے عاقل ہے، اور اگر جان پہ نہیں بٹھایا تو کیا کہیں گے؟ مجنون ہے. لفظ تبدیل کریں گے، کہیں گے مجنون ہے. اس طریقے سے وہ بعض نہیں کہتے جو ربا خاری ہے، یہ جو سود خوری ہے، سود خوری میں بابا وہ سود خوری میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. کس طریقے سے یہ بینکنگ کے جو قوانین حاصل کرتے ہیں، کہتے کس طریقے سے آپ نے سود، یہ مال دینا ہے، وہ آگے دے گا، تو کس طریقے سے، تو یہ علم ہی تو ہے، پوری طرح علم حاصل کرو. اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود خواری کیا ہے؟ فعل حرام ہے. پھر بھی جا کے نوکری بھی حاصل کرتا ہے، بینک میں جا کے کام بھی کرتا ہے، سود پہ جا کر پیسے بھی دیتا ہے. بعض لوگ خود سود خوری کے کام شروع کر دیتے ہیں، خود سود پہ پیسے دیتے ہیں، اور اسے پتہ بھی ہے کہ سود کا انجام کیا ہے. اسے پتہ ہے کل قیامت کے دن اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی کرتا ہے. یہ عاقل ہے یا مجنون ہے؟ یہ مجنون ہے. اور آیات قرآنی بھی اس کے اوپر ہیں. سورہ بقرہ کی آیات ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود خواری کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور ایک اور آیت ہے کہ ہم بعض اوقات شیاطین کو بھیجتے ہیں تو عزہم عزا، یہ جا کے لوگوں کو بعض اوقات جو ہے نا، یہ وہ کیا کہتے ہیں، جیسا کتا جا کے نہیں وہ کاٹ لیتا، تو یہ شیاطین بھی جا کر کاٹ لیتے ہیں۔ جب یہ شیاطین جا کے کاٹ لیتے ہیں تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے، کہتے ہیں جاؤ جا کے اس کو کاٹو۔ جس طرح کتا جا کے کاٹتا ہے، شیاطین بھی جا کے کاٹتے ہیں۔ یہ کب کاٹتے ہیں؟ جب آپ رحمت الہی سے دور ہوتے ہیں۔ اب رحمت الہی سے دور ہوتے ہیں، شیاطین آ کے کاٹتے ہیں۔ مت ماری جاتی، جسے کہتے ہیں اس فلاں کی مت ماری گئی، ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود اس کی مت ماری گئی۔ مت ماری گئی یعنی کیا؟ یعنی مجنون ہو گیا ہے، سامنے دیکھتی ہوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو بندہ ربا خوار ہے، اس کے بارے میں آیت کریں کہ لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، مگر کیسے کھڑے ہوں گے؟ جس طرح جن زدہ آدمی، جب کسی کو جن ہو جائے نا تو وہ کیسے ٹیڑھی میڑھی حرکتیں کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ کیا آدمی کو مسخرہ، انسان ہو تو انسان عاقل ہو تو متین ہوتا ہے، اٹھنے کا انداز اس کا اور بیٹھنے کا انداز اس کا اور بڑی متانت کے ساتھ آگے پیچھے۔ جس کو جن ہو گیا ہو تو وہ کیا حرکتیں کرتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے متعلق آیت قرآن کہ یہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا کہ پی ایچ ڈی کر گئے، ایم فل کر گئے اور جا کے بینکوں میں کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں پاگل ہیں، جنون ان کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، پھر بھی ربا خواری کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ان کا جو یہ کیا ہوا، اللہ ان کو نہیں ایسے کر دے گا، ان کا یہ جو جنون ہے اس دن انکشاف میں آئے گا، یہ منکشف ہوگا کہ حقیقت میں گندکاری کر کیا رہے تھے۔ تو یہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ قیامت اس وقت کہتے ہیں سارے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ جو کہ ربا خواری کرتے ہیں، لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس بندے کی طرح کہ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ خبتی نہیں ہو جاتا، تخبط یعنی خبط سے پاگل ہو جاتا ہے جب شیطان اس کو آ کے مس کرتا ہے، یعنی جب جن آ کے اس کو چمڑتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوتی ہے، جس طرح اس کی حالت ہوئی ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے جس طرح وہ کھڑا ہو کے چل رہا ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ربا خوار بھی قیامت کے دن ایسے ہی محشور ہوگا۔ اس کے محشور ہونے کی یہ طریقہ کار ہے۔ ذالک بانہم قالوا یعنی اعتقدوا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، وہ کہتے تھے یہ جو ربا ہے یہ بے کی طرح ہے، بے ربا کی طرح ہے، خرید و فروش ربا ہے، ربا خرید و فروش کوئی فرق نہیں ہے، ہم فروخت کرتے ہیں۔ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن خدا تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سودخواری کو حرام قرار دیا۔ عادی سودخواری، ہمارا پورا کا پورا معیشتی نظامی سودخوری کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ وہ سب سے پہلے شروع ہی یہیں سے کرتے ہیں۔ یہ یہود نے جو سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے نا، وہ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی انڈسٹری کھڑی کرنی ہے، سب سے پہلے بینک آئے گا، آ کے آپ کو قرضہ دے گا، کس پر؟ سود پہ۔ آپ نے کوئی چیز کھڑی کی، سب سے پہلے بینک آئے گا، یعنی شروع ہی وہاں سے جنون سے شروع کرتے ہیں، علم سے تو شروع ہی نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارے لیے بیان پاکستان بنایا گیا تھا کہ ہم وہ کام کرتے، اب وہ بھی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، اس دفعہ تو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ جو اخیراً جو ڈیل کی ہے حکومت کے ساتھ، اس کے اندر یہ رکھا تھا کہ سود کو ختم کر دیا جائے، لیکن کب یہ ختم ہوگا؟ ان کی باتیں سنتے رہیں آپ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جو جان میں نہیں اتارتا ان مسائل اخلاقی کو، تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، بلکہ اسے کہیں گے کہ یہ مجنون ہے۔ عاقل وہ ہے کہ جو علم نظری اور علم عقلی سے علم حاصل کرتا ہے اور جان میں بٹھاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی مرضیوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کی مرضی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اگر ہم نے اس کے مطابق خرچ نہ کیا تو مصیبت بن جائے گی بعد میں۔ وہ عاقل ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اس مال کو خرچ کرنا ہے، اگر نہ کیا تو یہ میرے برخلاف چلا جانا ہے۔ تو بس جو اللہ کی مرضی میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، جو مسجد کو دے رہا ہوتا ہے،
جو سکول بنا رہا ہوتا ہے، جو پل بنا رہا ہوتا ہے، وہ تثبیتاً من انفسہم کر رہا ہے، وہ اپنی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنی خدمت کی ہے اس نے. جس نے کسی غریب کو کے منہ میں کھانا کھلایا ہے، اس کے منہ میں نوالا دیا ہے، اس نے اس کی خدمت نہیں کی، اپنی خدمت کی ہے اس نے. وہ تثبیتاً من انفسہم. اس کی مثال جو بندہ یہ کرتا ہے، اس کی مثال ہے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل. کہتے اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس کو اونچی جگہ کے اوپر کوئی باغ ہے، بارش اگر آتی ہے تو 2 برابر دے دے گی. یعنی رحمت اگر آپ نے جو دی ہے، اللہ کی راہ میں مال دی ہے اور اللہ کو بھی پسند آ گیا ہے تو وہ تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ اللہ اپنے فضل سے بھی چند برابر آپ کو دے دے گا. نہیں تو جو دیا ہے وہ تو 100%، اس کو تو اللہ کبھی بھی ضائع کرنے والا. تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کا بلند جگہ کے اوپر، مطلب جو اچھا کام کرتا ہے اس کا مطلب بلندی کی طرف جاتا ہے اس مثال میں. تو اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ کے اوپر ہے. اگر بارش ہو گئی فآتت اکلها ضعفین تو 2 برابر مال دے گا وہ. اور اگر بارش نہ آئی فإن لم یصبها، اگر بارش نہ آئی فطل، تو جو نامی ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو ملنے والا ہے، کچھ اس کا ضائع نہیں ہوگا. لیکن جو بندہ غلط طرف پیسے لگا دے تو اس نے کس میں پھینکا ہے؟ سارا کا سارا مال بھاڑ میں پھینک دیا، اپنا بھی ادھر بھی دنیا میں بھی نقصان کیا اور آخرت میں بھی نقصان کیا. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. لیکن کجا وہ نظر کہ جو اس کو دیکھے اور اس حقیقت تک پہچانے. یا تو آپ، کیونکہ یہ جو انسان ہے جس طرح سے نظریہ تجسم اعمال ہے، انسان جب یہ فعل انجام دیتا ہے، یہ مجنونانہ فعل انجام دیتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے. کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ یہ جو اچھلنے والے بندر ہیں نا ان کی طرح. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ اگر آپ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات بھی سمجھ آئے. مثال کے طور پر آپ کا کام تھا کہ 2 بندوں کے درمیان آپ لڑائی ہو گئی تھی تو دوستی کا باعث بن جاتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اچھل کے جا کے اس کو بھی کچھ بتایا، اچھل کے جا کے اس کو بھی کچھ بتایا. تو تمہاری حرکت کس کی طرح ہے؟ بندر کی طرح ہے. تو کل محشور بھی کس کی طرح ہوگے؟ بندر کی طرح. تو مجھ سے ممکن ہے کوئی طالب علم کہے کہ جی بندر کی طرح، بندر بھی تو کوئی نہ کوئی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور بھائی بندر ہو اگر اصلی ہو، حالت اصلی میں ہو تو اس کی زندگی بھی اور بھیڑیے کی زندگی بھی تو زندگی ہے، وہ اپنی زندگی سے مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان ہوتے ہوئے بندر ہونا، یعنی عاقل ہوتے ہوئے کہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں اور پھر بھی کس حال میں ہوں؟ محشور ہو رہا ہوں بندر کے حال میں. انسان ہوں اور کس حال میں محشور ہو رہا ہوں؟ بھیڑیے کی حالت میں. یہ بدترین صورتحال ہے، یہ عذاب ہے. وَإِلَّا بذات خود بھیڑیا ہونا، بذات خود بندر ہونا، بذات خود بلی ہونا، کتا ہونا، اس کے لیے تو عذاب نہیں، وہ تو اس سے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اس کے مطابق عمل کرنا تھا. وہ حرکت کس کی انجام دیتا ہے؟ بندر کی. تو اپنی اندرونی شکل کس کی بنا رہا ہوتا ہے؟ بندر کی یا سگ کی یا بھیڑیے کی، کیونکہ وہ اس قسم کی حرکات کو انجام دیتا ہے. تو یہ اس کے لیے عذاب ہے، یہ جنون کا باعث ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے کے اندر دوسرے مطالب بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. وعلى المخصوص بالوصایہ والمنصوص بالولایہ علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب. وعلى الزجاجة التي كأنها كوكب دري سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى علي بن الحسين زين العابدين.
وعلى محمد بن علي باقر العلم بعد النبي وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين وعلى موسى بن جعفر الطاهر الطهر وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اس دوسرے خطبے کے ابتداء میں بھی پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو، پھر آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. جو ان مطالب کو علم حاصل کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں، صرف اس بات محمول للموضوع کے لیے نہیں بلکہ اس کو جان میں بٹھانے کے لیے عاقل وہی ہیں کہ اس کو حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے جان و دل میں بٹھاتے ہیں، اس کے مطابق ان کے اعمال ہیں. اور جو جان دل میں نہیں بٹھاتا تو وہ اپنی حقیقت کو بھی اسی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. بعض سمجھتے ہیں، منطق میں سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان نوع اخیر ہے اور ناطق فصل اخیر ہے، اور حیوان جو ہے وہ جنس اخیر ہے. حیوان کی طرح انسان جسم نام متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ بعض سمجھتے یہی ہیں کہ جو منطق ہے تو وہ یہیں تک محدود ہو جاتی ہے کہ جو حیوان ہے یہ جنس اخیر ہے اور ناطق ہے یہ فصل اخیر ہے اور انسان جو ہے یہ نوع اخیر ہے، اس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے. وہ جو اہل عرفان ہیں جو قرآن کے ساتھ ارتباط میں ہیں وہ اس نوع انسانی کے نیچے 4 نوعیں اور بھی بناتے ہیں. یہ صرف یہ نوع نہیں ہے، اس کے نیچے ایک اور نوع بھی ہے. ایک نوع کیا ہوتی ہے؟ ایک نوع ہوتی ہے جس طرح چرند پرند والے کھانے پینے والے لوگ. انسان ہے، ناطق ہے. ناطق کا مطلب یہ نہیں کہ بولنے والا، ناطق کا مطلب ہوتا ہے عقل رکھنے والا. اب اس عقل کو کہاں پر استعمال کیا ہے؟ عقل تھا، اب عقل رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ اس نے اپنا ساری زندگی کا ہم و غم کھانے اور پینے پہ لگا دیا ہے، بطالت میں گزار دیا، یا کھانا ہے یا پینا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے. انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا متاعا لکم ولانعامکم. کھاتے بھی تم بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. کلو ورعوا انعامکم، تم بھی کھا لو اس میں سے. یہ تعدیب محترمانہ ہے، پچھلے جمعے میں آپ کو کہا تھا. تم بھی کچھ کھاؤ، تھوڑے سے اپنی گائے بھینس کو بھی کھلاؤ، بکری کو بھی کھلاؤ. یہ اس نے ساری زندگی لگائی ہے کس لیے کہ کچھ اپنے پیٹ میں لگا دیں، باقی اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے. جس طرح بعض لوگ واقعا اس کی زندگی کیا ہے، صبح اٹھتے ہیں نوکری پہ جاتے ہیں واپس بچے روٹی کھا لیں، بس یہ اس کی زندگی ہے اور اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ایک نوع ہے جو انسان کے نیچے ایک نوع ہے. 4 نوع ہے نا. دوسری نوع اس کی حرکت خود درندگی کی طرف ہے. مثلہ کمثل الکلب ان تحملہ یلحس وَإِن لَمْ تَحْمِلْهُ يَلْحَسْ. کچھ لوگ اپنے آپ کو خوئے درندگی کی طرف لے جاتے ہیں عاقل ہوتے ہوئے. خدا نے ناطقیت، نطق سے مراد کیا ہے؟ عاقل ہونا. عاقل ہونا خدا نے اس کو دیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا ہے بری عادتوں کی وجہ سے جنون اختیار کیا ہے، بد عادتی اختیار کی ہے اور اپنے آپ کو لے گیا کس کی طرح؟ کتے کی طرح. مثلہ کمثل الکلب. اس بندے کی مثال کس طرح؟ کتے کی طرح ہے. آپ حملہ کرو گے تب بھی بھونکے گا، حملہ نہیں کرو گے پھر بھی بھونکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی عادت اتنی بنا دی ہے. بعض جو ہوتے ہیں یہ کتے کی طرح ہیں، بعض کس کی طرح ہوتے ہیں؟ خنزیر کی طرح ہوتے ہیں. بعض کس کی طرح ہوتے ہیں؟ بھیڑیے کی طرح ہوتے ہیں. بعض کس کی طرح ہوتے ہیں؟ بندر کی طرح ہوتے ہیں. نہیں کہ بندر بد ہے، انسان جیسے میں نے پہلے خطبے میں کہا نا کہ بندر بد ہے، نہ یہ کہ بھیڑیا کو بری چیز ہے. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. انسان ہوتے ہوئے بھیڑیا نما ہونا، انسان ہوتے ہوئے بندر نما ہونا، انسان ہوتے ہوئے سگ نما ہونا، کتے والی حرکتیں کرنا، انسان ہوتے ہوئے خنزیر نما ہونا، یہ برا ہے.
خوی درندگی ہوتی ہے ان میں. یہ دیکھ لیں، یہ استکبار، یہ جو آپ طالبان کر رہے ہیں، یہ جو پارا چنار کے اندر ہوا ہے، یہ خوی درندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہنے کو تو یہ مسلمان کہلاتے ہیں. چند ایک لوگ جا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا مومنین جا رہے ہیں، ہر طرف سے کانوائے ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے، اندر لوگ ہیں ان کو گولیوں سے بھون دیا. کنہوں نے؟ یہی طالبان اور داعش قسم کے لوگوں نے. داعشی مزاج لوگ، ہر کسی کو کافر کافر کہہ دینا، خوے درندگی رکھنا. میں نے سنا ہے کہ ان کو پہلے سکھایا جاتا ہے کہ کیسے پہلے مرغیاں ذبح کرنا ہے، پھر مرغیوں بعد کتے ان سے مرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن خوے درندگی میں نے اخیراً سنا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو پارا چنار میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں 6 ماہ کے بچے کو بھی انہوں نے گولی ماری ہے. ارے خواتین کو بھی گولی ماری ہے، خواتین کو. یہ نہیں ہم نے سنا تھا خیبر پختونخوا کے لوگوں میں، یہ ادھر کے لوگ نہیں، یہ پتہ نہیں کس قسم کی تربیت حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں. حکومت عادی ہے. حکومت کے متعلق میں تیسری والے میں بیان کروں گا. یہ جو سیاسی ہے کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ تو ساتھ ہیں. ان تحمل ہو یلحس وان لم تحمل ہو یلحس. آپ ان کے پیچھے جاؤ گے، یہ پھر بھی آپ پر حملہ کریں گے. پیچھے نہیں جاؤ گے، کہو گے ہمارے بڑے دوست ہیں ان کو رہنے دو، یہ پھر بھی حملہ کریں گے. انہوں نے کیا ہے. آپ نے سمجھا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دو گے تو یہ حملہ نہیں کریں گے، یہ حملہ نہیں کیا تو کیا کیا انہوں نے؟ مثلہ کمثل الکلب. ان کی مثال کتے جیسی ہے. جیسے کتے کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ویسے پیش آنا ہے. ان تحمل ہو یلحس وان لم تحمل ہو یلحس. ہر 2 صورتوں میں یہ جو ہے نا یہی حرکت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اسی کے ضمن میں کہ جس طرح سے یہ طالبان ہیں، اسی طریقے سے یہ جو صہیونی ہیں، ان کی بھی مثال وہی سگ جیسی ہے. انہوں نے جو حرکات انجام دیے، جو غزہ کے اندر کتنے ہزار لوگ افراد مار دیے، جو صحیح باتیں اس کے مطابق 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد، 2 لاکھ کے قریب افراد انہوں نے قتل کیے ہیں. یہ جو 50-48 ہزار وغیرہ کہہ رہے ہیں، میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں شدہ ہیں. اور کتنے اس وقت جو اندر جو اوپر سے ملبہ گرا ہے اس کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ گم ہیں جن کے متعلق خبر ہی نہیں ہے، کتنوں کو انہوں نے ایسے ہی زمین کے اندر دفن کر دیا ہے. اور انہی صہیونیوں نے، خواہ وہ صہیونی یہودی تھے، خواہ صہیونی مسیحی تھے، اور میں تو کہتا ہوں کچھ صہیونی مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ممالک کے اندر ہوتے ہیں اور یہودیت کی، اور یہودیت سے مراد صہیونیت کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے ہی اس داعش کو کھڑا کیا تھا. بعد میں بول بھی پڑے. جان مکین جو بہت بڑا ان کا سینیٹر تھا امریکہ کا، اس نے خود اظہار کیا تھا، جو ان کی سینٹ کی کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر کہا تھا ہم نے اتنا پیسہ لگایا تھا ان داعش کو وجود میں لانے کے لیے. جان مکین کچھ چھوٹا نہیں تھا. یہ جان مکین ایک دفعہ اس نے صدارت کا الیکشن بھی لڑا تھا اور ہار گیا تھا. کم شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور بھی یہ ہیلری کلنٹن، اس نے بھی جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس کے اندر جب اس کی باز پرسی ہوئی تو اس نے اندر اس نے مانا ہے کہ ہم نے اتنے $بلین داعش کی تشکیل میں دیے تھے. تو پھر انہوں نے کیا پورا کا پورا عراق اور پورا کا پورا سیریا کا علاقے کو نامن کیا. ایران کے اندر حملے کیے، پاکستان کے اندر حملے کیے، پاکستان کے اندر لوگوں کو مارا، اور اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. یہ سارے صہیونیت جو ہے نا، خوی درندگی رکھنے والے، یہ سب کے سب مثلہ کمثل الکلب، یہ ان کی طرح ہیں. اور انہوں نے یہ درندگی انجام دی ہے جو اس وقت پارا چنار کے اندر میں نے سنا ہے کہ 103 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں. 103 افراد. اور تیسری جو اس کے جو انسان کے نیچے جو تیسری نوع ہے وہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کمثل شیطان. وہ شیطان کیا کرتا ہے بھلا؟ وہ وسوسہ کرتا ہے ایک کے دل سے دوسرے. یہ سیاسی کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہ بھی تو وہی حرکت کرتے ہیں. اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، اس کو اس کی طرف بھڑکایا. یہی حرکات جو شیطان کرتا ہے وہی حرکات یہ ہمارے اس سیاست بذات خود ایک علم اخلاق میں سے ہے کہ بندہ
کس طریقے سے اخلاقیات شخصی ہیں، اخلاقیات خانوادہ ہے، اور اخلاقیات پورا کا پورا جامعہ ہے. اخلاق تو ایک امر خوب ہے، سیاست ایک امر خوب ہے. سیاست یعنی عدالت کے اوپر منحصر ہو. لیکن انہوں نے سیاست کو کیا بنا دیا ہے؟ سیاست کو بنا دیا جس طریقے سے وہ جو شام والے نے سیاست کو بنایا تھا. ہر جھوٹ اور ہر قسم کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے تاکہ ان کی کرسی محفوظ رہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر. یہ اب سیاست مندوں کی طرف کہہ رہا ہوں. یہ ان پہلے والے مرحلے میں جو خوئے درندگی تھی تو وہ تو کتے کی طرح ہیں طالبان. یہ کس کی طرح ہیں؟ یہ شیطان کی طرح ہیں. یہ جو سیاسی ہیں نا ہمارے، یہ شیطان کی طرح ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے بس بھڑکاتے رہنا ایک دوسرے کے خلاف. کہ جی ہم نے آپ کو کانوائے لے کے دیا. بھائی کانوائے لے کے دیا ہے، اس کانوائے نے کیا کیا ہے؟ وہ کانوائے والے ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، لوگ اگر ان کو گولیاں مارتے رہے. جس طریقے سے آپ سمجھے کہ کسی نے مرغیوں والی نہیں ہوتی وہ گاڑی جس کے اندر مرغیاں ڈال کے آ کے ادھر دیتے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے دونوں طرف سے گولیاں ماری ہیں مرغیوں کی طرح. یہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق ہر شخص جو ہے اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ حفاظت کرے گی. یہ سیاسی آپ کی حفاظت کریں گے، یہ حفاظت کر رہے ہیں. ہر شخص سے جو ہے نا اسلحہ لے لیا گیا ہے. حکومت کے پاس، فوج کے پاس، ایف سی کے پاس، پولیس کے پاس، ان کے پاس اسلحہ ہوگا، آپ کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ یہ قانون مند ہے. یہ کیا قانون ہے؟ آپ نے کانوائے، دو طرف سے کانوائے آ رہا تھا، آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج، ایف سی پولیس سارا موجود ہے. درمیان میں روکا گیا ہے، ہر طرف سے فائرنگ کی گئی ہے. یہ پولیس فوج اور ایف سی والے انہوں نے مزاحمت ہی نہیں کی ہے. تھوڑا مزاحمت کرتے آگے کھڑے ہو کے کوئی فائرنگ کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں. سارے سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہاں مار لو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات تو ادھر ہی جاتی ہے جدھر کہا جا رہا ہے. یہ 100 بندے کیا ان کا خون نہیں تھا؟ وہ جو یہاں پر پارا چنار کے اندر کتنے عرصے سے ہم پیٹ رہے ہیں کہ پارا چنار کے اندر راستے ناامن ہے. ایک جزیرے کی طرح پارا چنار ہو گیا ہے، آنا جانا وہاں پر مشکل ہے لوگوں کا. لیکن کسی کے کان پہ جوں رینگی ہے. یہ صرف میں وفاقی حکومت کو نہیں کہہ رہا، میں حتیٰ اس پولیس، کیونکہ پولیس کا وہاں پر کام چلتا ہے، اس کے اندر یہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی پوری کی پوری اس میں انوالو ہے. انہوں نے یہ کام ہونے دیا. انہوں نے وقت کے اوپر جو فیصلے لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 100 سے زیادہ افراد مارے گئے. جو خبریں آ رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 60-70 تک ہے. مجھے تو خبر اخیراً کیا ہے پوچھا ہے کہ 100 سے زیادہ افراد مارے گئے. 103 افراد مارے گئے جو کہا جا رہا ہے. اور یہ جو ہمارے سیاسی ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ وہ جو شیطان کی طرح وسوسہ نہیں کرتا آ کے ٹی وی، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. لعنت ہو تم پر، تم لوگوں نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں کیا. آ کے سر وا کر افسوس کر. افسوس ہم خود بھی کر لیتے ہیں. افسوس کس کو نہیں ہوا 103 افراد مارے گئے؟ تمہاری مثال شیطان کی طرح ہے کہ تم وسوسہ کرتے. اذ قال الانسان اکفر. اب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان بھی وسوسے کرتا ہے. جیسے سیاسی وسوسے کرتے ہیں، شیطان بھی یہ آ کے کہتا ہے انسان کو اکفر، کافر ہو جا، اللہ کا انکار کر دے. قال انی بریء، جب وہ فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، یہ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. انی بریء منک، میں تیرے سے بری ہوں. یہ سارے سیاسی حضرات ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں. جب لوگ لڑ پڑتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. اب شیعہ سنی کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، جب وہ لڑ کے اتنے سارے افراد مار دیے جائیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. یہ شیطان بھی یہ حرکت کرتا ہے. اب وہاں پر شروع ہوا ہے چند کنالوں سے یہ معاملہ، چلو مان لیتے ہیں چند کنالوں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. تو آپ سیاسی ہیں، آپ ڈی سی ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ آئی جی ہیں، آپ ایف سی کے آئی جی ہیں، آپ کے پاس فوج کی ساری باغ دوڑ ہے، سارے کے سارے وہ کالے ویگو ڈالے آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہے کتنی دیر کے لیے اندر کر دیتے ہیں. وہ صرف اپنے چھوٹے سے اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. یہاں پر اتنے عرصے سے ایک ایریا بند ہوا تھا اور اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، راستے بند تھے، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. خوئے درندگی بھی ہے، خوئے شیطانی بھی ہے. جنہوں نے کیا ہے اس میں خوئے درندگی ہے، ان کی مثال کتے کی طرح ہے. آپ ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے
تب بھی وہ آپ پر آ کے بھونکیں گے، ان کے پیچھے جا کے ان پر حملہ کرو گے تب بھی آ کے بھونکیں گے. ان کا حال یہی ہے کہ ان کو پیچھے کر کے رکھو. یہ نجاست ہے کتے کی طرح. کیا ملا ہے آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے؟ نتیجہ کیا ملا ہے آپ کو؟ یہ سارے کے سارے صہیونی جو قوت درندگی رکھنے والا عالمی نظام اس سے حاصل کرنے والے ہیں. غزہ میں ہزاروں بندے مار دیتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. یہی داعش انہوں نے تو بنائی ہے نا. غزہ کے اندر یہ جو نیتنیاہو ہے، جب تک وہ 20-25 بچے مار نہ لے تو اس کو سکون ہی نہیں آتا ہے. روزانہ ناشتہ ہی اس کا 20-25 بچے مارنا ہے. اب اخیراً کہا گیا ہے کہ آئی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایک وارنٹ جاری کیا ہے، اس کے خلاف بھی اور یوآف گلانٹ کے خلاف بھی، کہ اس کو پکڑا جائے. دیکھتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نہیں کرنا آپ نے دیکھ لینا. آپ خود دیکھ لیں، جب یونائٹڈ نیشنز میں اس نے تقریر کی ہے، ساری دنیا کے لوگ نیتنیاہو کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے. وہ سارے کا سارا جو حال تھا، جہاں پہ اجماع کل جہان واقع ہوتا ہے اقوام متحدہ، اس کے حال کے اندر کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں بیٹھا. لیکن جب یہ سینٹ میں خطاب کرنے کے لیے گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 40 مرتبہ اٹھ کے اس کے لیے تالیاں بجائیں گے. بھئی کس بات کے لیے تو نے تالی بجائی ہے امریکہ کے سینٹ کو؟ میں مخاطب ہوں اس لیے کہ اس نے 1.5 لاکھ آدمی مار دیا ہے، اس لیے کہ اس نے بچوں کو قتل کیا ہے. یہ معاملات کو اس طریقے سے سلجھانا تھا جیسے آپ لوگوں نے سلجھایا ہے یا کثافت کاری کی ہے بخدا. اور یہ چیز اگر کوئی خاموش رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ آگ اس کے گھر تک نہیں آئے گی، یہ دیکھیں آ گئی ہے. ان چیزوں کی مذمت نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کے آگے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے گھر تک آ گئی ہے. یہ داعش، یہ طالبان، یہ کثافت آپ کے گھر پہ آ گیا. آپ پھر بھی خاموش رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی جو ہے نا روٹی وہ تلی جاتی رہے. آپ کو روزانہ جو ہے نا وہ گرم چیزیں آپ کو عنایت کی جائیں، لوگ آپ کی بلے بلے کرتے رہیں. بولو وہ پورے کے پورے پاکستان لوگوں نے ووٹ کس کو دیا، ووٹ چلا کس کو گیا، لوگوں نے اسمبلی کیسے بنائی، اسمبلی بند کیسے گئی، لوگوں نے کس کو آغا بنایا، آغا بند کون گیا، پتہ نہیں. آپ کرتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ اب اس کا نتیجہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اقتصاد ہے تو اقتصاد بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. خداوند متعال ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلائے. خداوند متعال ہمیں صحیح رستہ دکھائے. بما ہوا پاکستانی. اللہ تعالی ہمیں وہ علم عنایت کروائے، وہ دید عنایت کرے کہ جس کے ذریعے سے، اور مخصوصاً ہمیں بھی اور یہ اہل مملکت کو بھی، یہ دید کا حاصل ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کیسے اپنے اعمال کو کس دید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے وہ جو پیغمبر کو کہتے تھے نا کہ تو مجنون ہے، تو آیت قرآن وما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے اللہ کے فضل سے، اپنے رب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کوئی بندہ جو ہے جس جنون عقلی کا شکار ہے کہ عاقل نہیں ہے اور جنون کی طرف چلا گیا ہے؟ یا تو خدا کے کہے ہوئے کو مان لے، خدا کہتا ہے یہ کتے کی طرح ہے، آپ بھی مان لیں، ٹھیک ہے. یا پھر وہ جو شاگردان امام صادق اور امام باقر صلوات پڑھے بار محمد والا، یا خدا کے کہے کو مان لیں کہ ان کی حقیقی شکل یہ ہے کہ جو سیاسی ہیں انہوں نے شیطانی شکل اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ جو خوب درندگی رکھنے والے ہیں انہوں نے کتے اور یہ جو خنزیر اور یہ بھیڑی، یا تو اس کی ان کلمات کو مان لیں، نہیں تو یا پھر شاگرد جب بصیرت کو، دید بصیرت کو کھولیں. جس طریقے سے امام صادق امام باقر کے شاگردان تھے، انہوں نے پوچھا کثر الحجیج، بڑے حاجی ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھ، قل الحجیج و کثر الزجیج، حاجی تھوڑے ہیں، زجہ زیادہ ہے. وہ اس نے، اب روایت میں ہے کہ اس نے جب امام کی 2 انگلیوں سے دیکھا، بعض کہتے ہیں امام نے سر پہ ہاتھ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، تو اس نے کیا دیکھا کہ عرفات میں کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، یہ ان کی حالت ہے اندر سے، کوئی گرگ ہے یعنی بھیڑیا ہے، یہ حالت ہے. یہ حالت کیوں ہے؟ یہ بصیرت، ایک ہاتھ، وہ ہاتھ بھی کیا ہاتھ تھا کہ جس نے 1-2 انگلیوں کے درمیان سے یہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے، تو بصیرت، یہ رؤیت کی آنکھ نہیں، بصیرت کی آنکھ کھول دی ہے. وہ کیا ہاتھ ہے؟ مسیحا ہے. تو یا بندہ اس طریقے سے کھولے، یا ہے کہ پھر انتظار کریں. فسوف تبصر ویبصرون، یہ بھی جان جائیں گے اور تم بھی یہ بھی جان جائیں گے اور تم بھی جان جاؤ گے.
قبر میں آنا ہے نا تو قبر میں ملائکہ کو صرف مومنین نہیں دیکھنا، انہوں نے بھی ملائکہ کو دیکھنا ہے. وَيَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ، یہ بھی ملائکہ کو دیکھیں گے، ان کو نظر آئیں گے ملائکہ. اور آ کے کیا کریں گے ملائکہ؟ ملائکہ وہ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح سے کہ وہ اس وقت اس کے اوپر جو سختی آئے گی، وہ شذورات میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ملائکہ ان کے منہ پر تماچے ماریں گے، کوئی ان کی پشتوں پر تماچے ماریں گے. وہ جو منہ پر تماچے ماریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ اس عالم والے ہوں گے، عالم مثال والے. کہیں گے تم ادھر بغیر کچھ لیے ہمارے پاس آ رہے ہو، تو منہ کے اوپر تماچے ماریں گے. اور وہ جو کہ پشت پر تماچے ماریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو اس عالم کے، اس عالم مادہ والے ہیں کہ تو ساری زندگی گزار دی، کیا تو نے کچھ بھی نہیں. وہ اس کی پشت کے پر تماچے ماریں گے. خداوند متعال اس صورتحال سے ہمیں محفوظ فرمائے. خوب بہرحال ایمان بالغیب ضروری ہے، اور انسان اس عالم کے ساتھ استکبار اور اپنے آپ کو کبریائی میں جاننا اور اس کے اندر اپنے آپ کو قرار دینا مفید ہی نہیں ہے، بلکہ بدتر ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ اس عالم میں جو آپ عالم قبر کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہے. تو ایک صلوات پڑھیں، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میں نے 2-3 دفعہ روکا کہ میں اس کو بیان نہ کروں، بہرحال اب میری زبان پہ ہے تو میں اس مطلب کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کہ از علماء کے نا مقامات میں سے ہے کہ وہ گفتگو کر رہے تھے کسی شخص کے ساتھ اور واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک علاقے کا جو بڑا ہے وہ آیا کہ یہ جو فلاں قبرستان ہے نا اصفہان کا، جو تخت پولاد، یہ وادی السلام کا قبرستان ہمارے پاس سب سے بڑا قبرستان ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا قبرستان ہے وہ اصفہان کے اندر ہے. وہ تخت پولاد کے ساتھ جو قبرستان ہے وہ اصفہان کا بہت بڑا، وہ بڑے بڑے بزرگان اس کے اندر مدفون ہیں، علماء مجتہدین اس کے اندر مدفون ہیں. تو علاقے کا جو استاندار تھا، وہ جو بڑا تھا، وہ چاہتا تھا کہ قبرستان کے 2 طرف کی جو سڑک ہے اس کو آپس میں ملا دے تاکہ فاصلہ کم ہو جائے. اور وہ گزرنی تھی قبور کے اندر سے، تو کافی ساری قبریں مسمار ہو جانی تھی. تو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا علماء سے. تو وہاں پر وہ عالم دین ان کو کہہ رہے تھے نہ کرو، یہ مظلوم ہے، ان کو کچھ نہ کہو، یہ بول نہیں سکتے بیچارے، یہ بول نہیں سکتے، یہ مظلوم ہے، ان کو تنگ مت کرو. کہ میں ایک شب جمعہ گیا، اب یہاں سے دیکھا اپنا واقعہ بیان کرتا، میں ایک شب جمعہ گیا اس قبرستان کے اندر سے گزر رہا تھا، تو کچھ قبریں دھنسی ہوئی تھیں. تو ایک قبر میں سے نا ایک کھوپڑی باہر آ کے پڑی ہوئی تھی. تو لوگ اس کو نہ کوئی مارتا تھا، وہ کھوپڑی جو ہے نا ادھر جاتی تھی، کوئی ادھر سے مارتا تھا، کھوپڑی ادھر جاتی تھی. تو مجھے اس پر رحم آ گیا، تو میں نے اس کھوپڑی کو وہاں پر جو باہر آئی ہوئی تھی اس کی اعضاء بھی ظاہر ہوئے تھے، تو میں نے کھوپڑی کو دفن کر کے بند کر دیا. گھر آیا، رات کو سویا، نیند آئی، رات کو خواب میں میں نے اسی بندے کو دیکھا. وہی بندہ جس کی وہ کھوپڑی تھی نا، وہ آیا، وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کا میرے پہ بڑا احسان ہے، آپ نے مجھ پہ بڑا احسان ہے، میری آبرو تم نے رکھ لی ہے. تو میں نے کہا میں نے تمہاری کیسے آبرو رکھ لی؟ کہتا وہ جو میری کھوپڑی باہر پڑی ہوئی تھی نا، کوئی ادھر سے پاؤں مارتا تھا ادھر، کبھی ادھر سے پاؤں مارتا تھا ادھر، وہ میری کھوپڑی تھی. تم نے میری بڑی آبرو رکھی ہے تو تم نے نا اس کو جا کے دفن کیا. ہاں میرا حق تو یہی تھا، میں جب دنیا میں ہوتا تھا نا بڑا مغرور آدمی تھا، حق میرا یہی تھا، میری کھوپڑی کے ساتھ یہی ہوتا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، میں بدترین غرور میں دکھاتا تھا، گھر والوں کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، حق میرا یہی تھا. لیکن تو نے میری بڑی آبرو رکھی ہے، میں چاہتا ہوں تیری خدمت کروں. کو بتا کیا خدمت کروں؟ میں طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، طبابت کرتا تھا. تو بتا، میں نے سوچا، کہتا میں خواب میں ہی میں نے سوچا چلو اس سے امتحان ہی کرتے ہیں کہ ہاں بھی بتا کہ مجھے وہ یاد آیا میرا فلاں دوست ہے، اس کے پاؤں بڑا درد کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا میرا فلاں جو دوست ہے نا اس کا پاؤں بڑا درد کرتا ہے، تو کافی عرصے سے سارے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کروں؟ کہتا ہاں اس کے لیے فلاں تیل فلاں چیز آپس میں ملا کے اس کو لگانا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ہے میں اٹھا، خواب میرے ذہن میں تھا، میں نے جا کے نا وہ اپنے دوست سے جا کے ملا، سارا بتایا کہ اس طریقے سے میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو ادھر تو مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس کی یہ صورتحال تھی، تو مجھے یاد آ گیا. تو میں نے اسے تمہارے لیے نسخہ پوچھا ہے، تو اس نے یہ نسخہ بتایا ہے، چلو امتحان کر لو، یہ نسخہ لگا لو، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو. کہتا ہے اس نے وہ نسخہ بنایا، لگایا، ٹھیک ہو گیا کہ ٹھیک ہو گیا. آپ اس عالم میں جب جاتے ہیں، اس عالم سے اس عالم کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں، اس عالم کے بھی اپنے ہیں، وہاں پر بھی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ مرتبط ہوتے ہیں. خداوند متعال ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں
بہترین اجر عنایت فرمائے، اہل بیت سے بہترین اجر عنایت فرمائے، اس مستکبران جہان کو نیست و نابود فرمائے، جنہوں نے پارا چنار میں اس گندی حرکت کو انجام دیا، خدایا ان کو بحق محمد و آل محمد نیست و نابود فرما، استخبار جہانی، اسرائیل، امریکہ، ان سب کو نیست و نابود فرما، اور جو مظلومان